سامعین آداب، آج کی کہانی کا آغاز اس بات کے ساتھ، تیرے بدلنے کا دکھ نہیں ہے مجھے، میں تو اپنے یقین پر شرمندہ ہوں۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف جس کا نام ہے سون چریا۔ سون چریا تھا اس کا نام۔ جانتے ہیں جیسا اس کا نام تھا ہو بہو وہ ویسی ہی تھی۔ سونے کے مانند چمکتے ہوئے پنکھ، چھوٹی سی گردن پر ایک کالے رنگ کی لکیر اور ننھی ننھی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک نظر آتی۔ پورے جنگل میں اس کی ایک الگ پہچان تھی، اور اس کی اسی انوکھی پہچان نے اس کے گلے میں حسد کا طوق ڈلوا دیا تھا۔ ہر پنچھی اس سے بڑی حسد رکھتا۔ الصبح جب وہ اذان کی آواز سن کر اپنے گھونسلے سے نکل کر آس پاس کے پرندوں کو جگاتی تو نہ پوچھو، سارے پنچھی اسے برا بھلا کہنے لگتے۔ یہ ایک طرح کی ان کی چڑ تھی۔ ہوتا ہے ایسا، اگر کسی کو کوئی نہیں پسند آتا تو اس کی اچھائیاں بھی برائیاں نظر آتی ہیں۔ یہی حال یہاں بھی تھا، مگر سون چریا سب صبر کر لیتی، یہ سوچ کر یہ دنیا اصلی وطن نہیں ہے، کیونکہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم پردیسی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ وقت پنکھ لگا کر اڑتا رہا، اور پھر ایک دن اس کو احساس ہوا اس جنگل کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اپنے دکھ کو چھپایا اور اڑ چلی کہیں دور، بہت دور۔ اڑتے اڑتے وہ ایک انجان شہر میں جا پہنچی، جہاں اس نے دیکھا بہت سارے لوگ بس میں سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان کے ساتھ چلی جاؤں، پر ان کے ساتھ کیسے جا پاؤں گی؟ کیا بس کے اوپر جو سامان رکھا ہے ان کے بیچ چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ پھر اسے خیال آیا اگر سامان کے بیچ میں بیٹھی اور منزل آنے پر مسافروں نے اپنا سامان اتارنا شروع کیا تب کیا ہوگا؟ مجھ پر ضرور نظر پڑے گی۔ اسی ادھیڑ بن میں اسے خیال آیا جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو اللہ کافی کارساز ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس پیاری بات کے ساتھ وہ اچانک اڑ کر ایک مسافر کے قدموں میں جا بیٹھی۔ وہ مسافر اپنا سامان بس کے اوپر رکھوا رہا تھا۔ مسافر بڑا بھلا تھا۔ اس نے سون چریا کو دیکھتے ہی کہا، ارے اتنی پیاری چڑیا، کیا بات ہے، تم زمین پر کیسے؟ تمہارا کام تو پرواز کرنا ہے، کیا تمہیں اڑنا نہیں آ رہا؟ یا پھر تم بیمار ہو، یا پھر تمہارے پنکھ میں چوٹ لگی ہے جو تم اڑنے میں ناکام ہو؟ مسافر کے اتنے سارے سوالوں کو سن کر اس چڑیا نے بس اتنا ہی کہا، اللہ کے واسطے تم جہاں بھی جا رہے ہو مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ چڑیا کو بولتے دیکھ کر وہ مسافر اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اپنے ساتھ چڑیا کو لے گیا۔ کہاں لے گیا بتاتے ہیں، وہ اللہ کے گھر جا رہا تھا۔ بس کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے چڑیا کے لیے ایک پنجرا خریدا۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس کو بھی لے جانے کا بندوبست کیا اور جا پہنچا اس خوبصورت پاک مقدس وادی میں جہاں سکون ہی سکون تھا۔ مکہ پہنچ کر اس نے چڑیا کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ اگلے دن وہ مسافر کے ساتھ مقام ابراہیم پہنچی۔ ہزاروں لوگوں کا ہجوم اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر اسی طرح درود و سلام بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر سلامتی بھیجی۔ سچ میں تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی، اس کے کانوں میں آواز آئی، میں اس چڑیا کو کہاں لے کے جاؤں؟ اب سوچتا ہوں غلطی کی لا کر اس کو یہیں کہیں چھوڑ جاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، چڑیا واپس پلٹی اور بجائے پنجرے میں جانے کے وہیں کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ مسافر نے عمرہ مکمل کر جیسے ہی پنجرے کی طرف دیکھا وہ تو خالی تھا۔ اس نے سوچا کہیں وہ راستہ بھول تو نہیں گئی۔
کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب چڑیا نہیں لوٹی تو وہ واپس اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ ادھر چڑیا نے بھی اڑان بھر لی تھی، وہ اڑتی جا رہی تھی اور اس کا دل کہہ رہا تھا اللہ کے سوا کوئی سچا سہارا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دور وادیوں میں نکل گئی جہاں اونچے اونچے پتھریلے پہاڑ تھے اور تمام کھجور کے درخت۔ اس نے وہیں ایک درخت پر اپنا آشیانہ بنا لیا اور اسی جگہ پر رہنے لگی۔ اب سنیں آگے کیا ہوا۔ وہ روز آدھی رات کو اڑان بھرتی، ایک حسرت کے ساتھ خانہ کعبہ کے دیدار کرتی اور پھر واپس اپنے گھونسلے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ اب اسے ذرا بھی تنہا رہ جانے کا غم نہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں جو رکھ لیا تھا، مکہ کی وادی میں رہنا نصیب کیا تھا، یہ اس کے لیے اللہ کا انعام تھا۔ عرصہ گزر چکا تھا لیکن وہ اس مسافر کو بھولی نہیں تھی، تبھی تو آج اس کا دل کہہ رہا تھا بچھڑ گیا ہے تو اب اس کا ساتھ کیا مانگوں، ذرا سی عمر ہے اب غم سے نجات کیا مانگوں، اکیلی ذات کے لیے میں کائنات کیا مانگوں۔ اسی کے ساتھ اب وقت ہے آپ لوگوں سے الوداع کہنے کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔